جی سر، اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. یہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آپ کی شاگردی میں رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم میری شاگردی میں نہیں رہ سکتے، تم سوال کرو گے. تو انہوں نے کہا نہیں جی میں سوال نہیں کروں گا، میں صبر سے کام لوں گا. فرمایا جب تک میں خود نہ بتاؤں آپ نے صبر نہیں کرنا اور سوال نہیں کرنا. تو وہ چل پڑے جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا. کشتی پہ سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو نقصان پہنچایا. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر ڈالا کہ آپ کیوں بھائی اس کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. کہ نہیں چلے خطا ہوگی. پھر آگے آئے بچے کو آپ نے قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہی آپ نے بہت ناپسندیدہ عمل کیا، بچے کو ناحق قتل کر دیے. تو حضرت خضر علیہ السلام فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. قال ان سألتک عن شیء بعدها. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں آپ سے اس کے بعد سوال کروں فلا تو صاحبنی، تو آپ مجھے نا اپنی مصاحبہ سے نکال دیں، ساتھی ہونے سے. آپ کہہ دیے اپنا رستہ لو. قد بلغت من لدن عذرا، ٹھیک ہے آپ کو میری طرف سے عذر پہنچ گیا. فن تلک پہ چڑھ پڑے. جب ایک بستی کو آئے تو آپ نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کیا مہمان نوازی کا. تو وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی. ٹھیک ہے. تو حضرت ہارون خضر السلام نے کہا کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو انہوں نے اس کو ٹھیک کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجر، اگر آپ چاہتے تو اس کا اجرت لے لیتے، آپ نے فری میں یہ کام کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ کی اور ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ جس بات پہ صبر نہیں کر سکے، پہلی جو کشتی کا معاملہ ہے، تو اس پہ جو کام کرنے والے تھے نا غریب لوگ تھے، یہ ان کی ملکیت میں تھی. میں نے چاہا کہ میں اس میں کوئی عیب ڈال دوں، کیونکہ اس کے آگے جا کے ایک بادشاہ ہے جو کشتیوں کو غصب کر رہا تھا، چھین رہا تھا. تو اس لیے میں نے اس میں عیب ڈالا، تاکہ وہ تو یعنی کہ دیکھے گا کہ یہ پرانی کشتی ہے، نہیں لے گا، ان غریبوں کی کشتی بچ جائے گی. رہا وہ بچہ تو اس کے والدین جو ہے مسلمان تھے، اور ہمیں خوف ہوا کہ یہ ان کو کافر بنا دے گا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ ان دونوں کو اس سے بہتر پاکیزہ اولاد عطا فرمائے گا، اس لیے اس کو قتل کر دیا بچے کو. رہا وہ جدار یعنی دیوار والا معاملہ، یہ دو یتیموں کی تھی. ٹھیک ہے. اس کے نیچے خزانہ تھا. وکان ابوہما صالحا، ان کے والد جو تھے وہ نیک آدمی تھے. فراد ربک، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ یہ جوانی کے پہنچے اور خود یہ خزانہ نکالیں. یہ آپ کے رب کی رحمت کی طرف سے ہے. وما فعلت عن امر، یہ میں نے خود نہیں کیا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ میں نے اس طرح کرنا ہے. ذالک تعویل، یہ اس کا انجام ہے یا اس کی تفسیر ہے. معلم تستطع علیہ صبر، معلم تستطع علیہ صبر، جس پر آپ نے صبر کا مظاہرہ نہیں فرمایا. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے اچھا موسیٰ مفتی صاحب، یہ جو یہاں پہ ہے فاروق صاحب آپ کا مائک یہ میوٹ کر نہیں رہے ہے. ہیں آپ فاروق صاحب مائک میوٹ کر لیں. فاروق صاحب مائک میوٹ کر لیں. جی جواد صاحب. اچھا یہ جو آ رہا ہے کہ اس جو یتیم تھے بچے، ان کے وہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا ان کے باپ کے لیے. اب ان کے باپ کے متعلق تفاسیر میں جہاں پہ یہ قرآن کہتا ہے ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ تفاسیر میں اس کے باپ سے متعلق بھی جو کچھ بیان کیا گیا کہ ان کا جو باپ نیک تھا، اس کی حسلت کے بارے میں کو وضاحت کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ جب حضرت حضر نے کہا کہ وما فعلتہ عن امری، یعنی کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. تو اس پہ کچھ علماء جو ہوتے ہیں جن کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ حضر نبی تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی یہاں سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جب جو ہے وہ
خضر نے اپنی طرف سے نہیں کیا تو ان کو وحی الہی آئی ہوگی، تو خضر جو ہوں گے وہ نبی ہوں گے، نہ کہ وہ کہ ایک ولی ہوں گے، جو کہ اہل سنت کے جمہور علماء اور محققین کا موقف ہے کہ وہ خضر جو تھے وہ ولی تھے۔ تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ جی، تو پہلی تو وہ جو ہے کہ والد، اس میں دو تفسیریں ہیں۔ اس میں ایک تفسیر یہ کہ ان کے والد صاحب ہی نیک تھے، نیکی کا اجر نہیں چاہا جاتا، اور ایک میں یہ ہے کہ ان کے ساتویں پشت میں نیک آدمی تھے، اوپر ساتویں پشت میں نیک آدمی تھے، اس کا جو ہے وہ نیکی کا یہ اتنا یعنی کہ اثر رسوخ ہوتا ہے، سمجھو کہ نیچے تک آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ ان کے والد صاحب نیک ہوں اور انہیں اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے چھوڑا ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی اس نیکی کو اس طرح سنبھال کے رکھا کہ ان کی اولاد کے لیے یہ چیز باقی رہے۔ دوسرا، ماں جو میں نے نہیں کیا، صرف فعلت عن امری، اپنے کام اپنے دل سے نہیں کیا، خود نہیں کیا، تو یہ بہترین تفسیر جو ہے یہ ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے اس پر تحقیق کی ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے، اس جملے سے انہوں نے اس چیز کو نکالا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیگر جو ہے وہ اس کو ولی تصور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم زیادہ جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو، اس کو زیادہ ہم ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان کی تحقیق دوسروں کی بنسبت بہت اعلیٰ ہے، اس میں کوالٹی ہے، تو انہوں نے یہ اسی چیز کو لیا ہے کہ آپ جو ہے تو وہ نبی تھے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے اپنے لیے تو کچھ کر سکتا ہے لیکن دوسروں کے لیے نہیں کر سکتا۔ جیسے الہام ہے، وہ میرے دل میں یہ آیا کہ میں جو ہے آج رات کھڑے ہو کے تہجد پڑھوں، لیکن میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ ساری رات کھڑے ہو کے تہجد پڑھیں۔ تو الہام جو ہوتا ہے، دل میں کوئی بات آتی ہے تو اپنے لیے ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو ولی جو ہوگا وہ کسی دوسرے کو مار نہیں سکتا، اسی طرح قتل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ نبی جو ہوگا وہ مار سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ تو یہ ان کے دلائل پختہ ہیں ذرا علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اگلا جو رکوع ہے وہ حضرت ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک ملک عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی دنیا میں، اور ہم نے ہر طرح کا انہیں مال و اسباب دیا۔ اب انہوں نے ارادہ کیا، سفر کیا، تو وہ جہاں مغرب میں سورج ڈوب رہا تھا تو وہاں تک پہنچے، اور سورج ڈوب رہا تھا فی عین حامیۃ، ایک دلدل تھی مٹی کی، یعنی کہ گارے کی، کیچڑ کی، اس میں سورج ایسے ڈوب رہا تھا۔ وجد عندها قوما، تو ذوالقرنین نے وہاں ایک قوم کو پایا۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اگر آپ انہیں چاہیں تو عذاب دیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اگر آپ انہیں چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب ہم انہیں لوٹائیں گے، عذاب تو اللہ دینے والا ہے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے آخرت میں درجات ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے آسانی ہو۔ پھر وہ سفر کے لیے نکلے یہاں کے جہاں سورج نکلتا ہے، تو وہاں ایک چیز ہے، ایک تھوڑا سا میرا سوال ہے، اس کو وہ کر دیں۔ اب اس سے آگے یاجوج اور ماجوج کا تذکر آئے گا نا، اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ابھی تلاوت کی کہ ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کیچڑ اور مٹی کے درمیان سورج غروب ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک قوم پائی، اللہ نے ان کو اختیار دیا، آپ چاہیں تو ان کو عذاب دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ضرور عذاب دیں گے جو برے اعمال کرتے ہیں۔ اب یہ قوم یاجوج ماجوج کے علاوہ اس سے متعلق کتب تفسیر میں، کیونکہ قرآن میں اس میں اجمالاً تذکرہ ہے، یہ قوم کون سی قوم تھی جس کے وہ پاس پہنچے تھے؟ کیونکہ یہ یاجوج ماجوج کے علاوہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک یاجوج ماجوج کا ذکر آئے گا اگلی آیت میں۔ یہ قوم کون سی تھی؟ اس کا کچھ ہے ذکر تفسیر میں؟ ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں نا، اس لیے اسی تفسیر میں ہم زیادہ ترجمہ مفہومی ترجمہ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اتنی تفسیر سے ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم پھر پورا مکمل نہیں کر سکیں گے سپارہ، ٹھیک ہے نا۔ جو مختصر تعارف ہے وہی ہے کہ وہ یاجوج ماجوج نہیں تھے، دوسری قوم تھی جو خدا پر جو ہے وہ اعتماد نہیں رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا یقین نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے انہیں تو ہم سزا دیں گے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں گے ان کے لیے پھر آخرت میں اجر اور بڑا ثواب ہوگا۔ پھر آگے جب آپ پہنچے جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا تو وہاں بھی انہوں نے وجد تتلو علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وہ ایسی قوم پائی جن کے ہاں کوئی ستر نہیں تھا،
یعنی سورج کے اور ان کے بدن کے اندر یعنی ان کے لباس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کے یہاں وہ نہیں تھی. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو پھر وہاں ظاہر ہے انہوں نے کچھ ان کے لیے کیا جتنا بھی ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے سفر آگے بندھا یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں آ گئے. اور وہ ایسی قوم تھی لا یکادون یفقہون قولا کہ وہ ان کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، کیونکہ 3 سفر تھے ان کے. تو یا تیسرے سفر پہ انہوں نے اس قوم نے کہا یا اچھا یہاں وہ بات سمجھ نہیں رہے تھے لا یکادون یفقہون قولا کہ وہ بات سمجھنے کے قریب نہیں تھے، لیکن ظاہر انہوں نے اشاروں سے کنایوں سے بات کی ہوگی. تو اللہ فرماتے قالوا یا ذا القرنین، تو وہ کہتے انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یا یاجوج ماجوج قوم ہے زمین میں فساد کرتے ہیں. تو فعل نجعل خرجا علی ان تجعل بیننا وبین سدا، تو آپ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ بنا سکتے ہیں نکلنے کا کہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی آڑ ہو. تو انہوں نے کہا جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے. یاجوج نے کہا کہ جو تمہارے پاس ہے نا، اس سے اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، اللہ نے جو مجھے طاقت دی. بہرحال آپ فعینون بقوت، اب افرادی قوت مجھے دے، میں ان کے اور آپ کے درمیان ایک آڑ بنا لیتا ہوں. آپ جو ہے تانبا پگھلا کے وہ لے آئے میرے پاس. پھر جب آپ نے تانبے کو پگھلا کے اور پہاڑوں کے قریب کیا، فرمایا اس کو دھونی دو، زیادہ اس کو پگھلاؤ تاکہ یہ پھیل جائے اچھی طرح سے، اور حتیٰ اذا جعلہ نارن، اور پورا آگ کی طرح یہ ہو جائے، تاکہ جو تانبا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے. تو قال آتونی افرغ علیہ کترا، تو فرمایا میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس کو پگھلے ہوئے تانبے کو پھر ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو انہوں نے اپنے حساب سے بنائے ہیں لوہے کے کیر وغیرہ انہوں نے اس میں ڈال دیا. فمستطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، اور فرمایا یہ اس طرح کا ہے کہ اس پہ چڑھ بھی نہیں سکتے اور اس کو اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے. ظاہر لوہا ہے، پھر پتھر ہے، بہت ساری چیزیں ملا کے انہوں نے پھر اوپر سے تانبا پگھلا کے رکھا، پھسلنے والا بھی حساب ہو گیا تاکہ اوپر اس پر چڑھ نہیں سکتے اور ایسا سخت کہ اس میں سوراخ نہیں بنا سکتے. قال ھذا رحمت من ربی، فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، یعنی یہ اللہ نے مجھے طریقہ سکھایا بتایا اور یہ تمہارے لیے آسان ہو جائے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلُوهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا پھر تو یہ پاش ہو جائے گا، یہ نہ تانبا رہے گا نہ کچھ بھی نہیں رہے گا. جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہر روز آ کے اس کو چاٹتے ہیں، کاٹتے ہیں، تھوڑا سا رہتا ہے کہتے ہیں کہ کل ہم جو ہے وہ اس کو کریں گے، اگلے دن اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہی بنا دیتا ہے. پھر جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو وہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اس کو کیا کریں گے، کاٹیں گے. تو ایسی قوم ہے جو یاجوج ماجوج، جو وہ ایک پہلا گروہ ان کا جب سمندر دریا سے نکلے گا، دریا کا سارا ہی پانی پی لے گا. تو دوسرا گروہ جب آئے گا وہ کہے گا بالکل سوکھا ہے. تو اتنے بڑے بڑے ان کے کان ہوں گے کہ ایک کان بچھا کے وہ سو جائیں گے. تو وہ ایک الگ سی مخلوق ہے، ہر چیز کو ہڑپ کر لیں گے. وَأَتْرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، تو ہم نے چھوڑا بعض کو بعض کے لیے ٹھاٹے ہوا مارتے ہوا یہ انداز. پھر ہم اس میں سور پھونکیں گے اور ہم سب کو پھر وہاں کیا کریں گے، جمع کریں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قیامت کا ذکر فرمایا. یہ جو یاجوج ماجوج کی نشانی ہے یہ قیامت کی نشانی میں سے اہم نشانی ہے. اور یہ 10 نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے یہ ایک نشانی ہے. پھر جب یہ تباہی مچائیں گے دنیا میں، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام پھر یہ نکل جائیں گے پہاڑوں کی طرف، ان سے لڑیں گے نہیں عیسیٰ علیہ السلام. دجال سے تو لڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس کو قتل کریں گے، لیکن جیسے ان کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے. انہوں نے ہر چیز کو تہس نہس کر دینا ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ ان کے دل میں آئے گا کہ دنیا والوں کو تو ہم نے مار دیا ہے، اب آسمان والے کو ہم مارتے ہیں. تو آسمانوں کی طرف وہ تیر پھینکیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے ان تیروں میں خون ڈال دے گا. تو خون بھرے تیر واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے نعوذ باللہ رب کو بھی مار دیا ہے. تو دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے یا اللہ ان کا کوئی حساب کتاب کر. اللہ پھر ان کے کاندھوں میں کیڑے ڈالے گا، وہ کیڑے بڑھیں گے اور اس کیڑوں کی وجہ سے انہوں میں بیماری پھیلے گی اور وہ سارے مر جائیں گے. اب وہ اتنے مریں گے، ظاہر اتنی ان کی تعداد ہوگی. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے یا اللہ ان کا کوئی حساب کتاب کریے، تو بوئی ہو رہی ہے، ہر طرف بدبو ہے. تو پھر چھوٹے چھوٹے پرندے آئیں گے، اٹھا کے ان کو دور تک لے جائیں گے، بارش برسے گی، ہر طرف جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی ہو جائے گی. اور کیونکہ وہ ان کے پاس یہ لوکل ہتھیار ہوں گے، ٹھیک، توپیں نہیں ہوں گی، یہی تیر کمان یہی ہوں گے.
تو تیر کمان ساری چیزیں جو ہے وہ لکڑی سے بنتی ہیں. تو 7 سال تک عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے تیر کمان جلا کے تو روٹی پکائیں گے، کھانا پکائیں گے. اتنا یعنی انہوں نے اس چیز کو کیا ہوگا، جمع کیا ہوگا. تو ایک ہمارے ٹیچر تھے کافی سال پہلے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی جب یہ جاجوج ماجوج آئیں گے تو ایٹم بم بھی تو ہے نا ہمارے پاس. اب ظاہر ہے ایٹم بم ہے، یہ قوتیں تو بڑھتی جا رہی ہیں نا، بڑے بڑے یہ جو ہیلی کاپٹر ہوں گے، توپیں ہوں گے، یہ کدھر جائیں گی؟ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے کہا وہ تو ان کو نگل لیں گے، جیسے آپ نے انگلش فلموں میں دیکھا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ ایک بہت بڑا دیو ہیکل ہوتا ہے، وہاں سے پورے ہیلی کاپٹر کو پکڑ کے نگل لیتا ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوں گے اس کے مقابلے میں. وہ ایٹم بم کو کھا کے تو وہ ڈکار ماریں گے تو کچھ نہیں رہے گا. تو وہ تو تباہی مچا دیں گے. ٹھیک ہے نا. اس وقت کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. قیامت کی نشانی میں سے بہت بڑی یہ نشانی ہے یاجوج ماجوج کی. تو اس کا ذکر قرآن مجید میں یہاں ہے. اگلا جو رکوع ہے وہ آخرت کی فکر میں اور اس کے اعمال، اپنے جو اعمال اس کو بہتر کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان کو انہوں نے میرے علاوہ اپنا کارساز بنا لیا ہے، خدا بنا لیا ہے، ہم ان کو ویسے چھوڑ دیں گے. ان کے لیے ہم نے جہنم کے لیے جہنم میں ایک مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے. قل حل، فرما دی حال نبیکم بالاخسرین اعمالا، تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ جو خسارے والے عمل کرتے ہیں، جن کی کوشش دنیا میں ضائع جائے گی. وہ کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کی کوشش غلط ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال برباد ہو گیا، قیامت میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ انہوں نے میرے رسولوں کا مذاق بنایا. ہاں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جنت فردوس ہے، بہترین ان کے لیے ٹھکانہ ہے، بہترین مہمان نوازی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. پھر آگے اللہ نے فرمایا قل لو کان البحر، اگر یہ سمندر یہ سیاہی ہو جائے اور یہ سارا کچھ جو لکڑیاں ہیں یہ کیا ہو جائے، مداد یعنی کہ لکھنے کے لیے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قلم ہو جائے. نہیں، اللہ تبارک و اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی باتیں ہیں، اتنی تسبیحات ہیں کہ سمندر ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہو، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی برکات ختم نہ ہو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا. اور آخری جو آیت اس میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تم فرما دو کہ میں ایک انسان ہوں تمہاری طرف، ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے. جب وحی کی جاتی ہے تو وہ اعلیٰ کوالٹی کا انسان ہوتا ہے. تو وہ اس میں وہ تو انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ اچھے عمل کرے. تو اپنے رب سے ملاقات کی امید یعنی جس کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو اب یہ عقیدہ رکھے گا نا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اسے نیک عمل کرنی چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہ سورہ کہف کا یہاں اختتام ہوا. مفتی آگے صاحب سورہ ایک جو آخری آیت ہے اس کے متعلق جہاں پہ وہ ہے کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اس سے متعلق ایک تھوڑی سی اشکال دور کر دیں واقعوں کے لیے کہ کچھ حضرات کل انما انا بشر سے جو ایک وہ دلیل لیتے ہیں کہ جی حضور جو ہے وہ بشر ہیں اور وہ ہماری طرح ہی بشر ہیں. حالانکہ اس قرآن کا جو مضمون ہے وہ ہے یہ ہے بیان کیا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہونے میں تم سا ہوں، باقی جو میرے جو کمالات ہیں اور جو نبوت کے جو فضائل ہیں وہ ان میں سے کوئی میری مثل نہیں ہو سکتا، صرف بشر ہونے میں ہی میں تمہاری حضور آپ کی مثل ہیں، اس کے علاوہ کوئی حضور کی مثل نہیں ہو سکتا. جب وہ صحابہ نے جو ہے وہ روزے رکھنا شروع کر دیے بہت زیادہ، تو حضور نے فرمایا کہ حضور سے فرمایا کہ آپ بھی تو رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا تم میری مثل ہو سکتے ہو کہ مجھے تو اللہ کھلاتا ہے پلاتا بھی ہے. تو اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی ان کو بتا دیں. وضاحت تو آپ نے کر دی ہے، ٹھیک ہے، میں نے تو ویسے تھوڑا سا بتا دیا، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہے وحی کی شان عطا فرمائی، اس میں تو کوئی بھی مل ہی نہیں سکتا. اور دوسرا یہ بات کرنا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، یہ اکثر کافروں نے بات کی ہے. پیچھے بھی ہم نے نوح علیہ السلام کا جو پڑھا سورہ ہود میں پڑھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا.
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. ہاں صرف ایک بشریت میں کہ وہ آپ علیہ السلام انسان ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے تم انسانوں میں سے نبی بھیجا ہے. تو یہ انسان کو شرف انسانوں کی انسانوں میں سے نبی بھیجا ہے. لیکن جو شرف والے نبی ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, تو ان کی تو شان آپ علیہ السلام فرماتے جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں, میں تمہارے دلوں کو کے حال کو جانتا ہوں. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثال تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں ابھی اس پر ہم آگے چلتے ہیں. سورہ کہف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, یہ حروف مقطعات میں سے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, آپ کے رب کی رحمت کے ذکر سے زکریا کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, جب اس نے اپنے رب کو جو ہے وہ ندا دی, یا باری تعالیٰ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں, تو میری دعا کو قبول فرماؤ. ٹھیک ہے نا, دعا رد نہ ہو. اور میں ڈرتا ہوں اپنے پیچھے وارثوں سے, اور میری اولاد نہیں, اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے, مجھے اولاد عطا فرما, اور وہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. تو ہم نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام, ہم نے زکریا کو کہ ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں, اس کا نام یا ہے, اور یا نام ہم نے پہلے کسی کا نہیں رکھا. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا اولاد کیسے ہو سکتی ہے, میری بیوی بانجھ ہے, میں بڑھاپے میں ہو گیا ہوں. پہلے خود دعا کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے جب دعا قبول کی تو خوشی میں, تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, تم بوڑھے ہو, بیوی بانجھ ہے, خلق تو ہم نے پیدا کر لیا تمہارے لیے, من قبل لم تک شیئا, تو یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں. تو اس نے کہا یار باری تعالیٰ زکریا علیہ السلام نے کہ اس کی کوئی نشانی. اللہ نے فرمایا 3 راتیں تم جو ہے نا وہ بات نہیں کر سکو گے. پھر وہ اپنی قوم کے لیے جب باہر نکلے تو اشارے سے بات کی, تو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یحییٰ پیدا ہو گئے. تو ہم نے کہا کتاب لوگ مضبوطی کے ساتھ, اور ہم نے انہیں بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی, اور انہیں پاکیزہ پرہیزگاری عطا فرمائی ہیں. والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے, نافرمانی نہیں کرنے والے تھے, سرکش نہیں تھے. تو وہ سلام علیہ, سلامتی ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے, جس دن وہ فوت ہوں گے, اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. تو اس پورے رکوع میں زکریا علیہ السلام کی دعا, اور یہ دعا پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں, وہاں بھی اس کا ذکر ہے. یہاں اس کی ذرا تفصیل سے اس کی وضاحت ہے. اگلا جو رکوع پورا حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کا ذکر آپ کریں کتاب میں, کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے تھوڑا باہر مشرقی طرف گئی اور انہوں نے حجاب اختیار کیا, تو ہم نے پھر اپنا رسول بھیجا, یعنی فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل میں. جی, تو انہوں نے جب فرشتوں کو دیکھا, انہوں نے کہا بھائی تو کون ہے, میں اللہ کی پناہ میں آتے ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک بیٹا دوں. ان کا میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں, اور نہ ہی میں باغی ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے, اس کے لیے آسانی ہے. اور نجعل آیۃ للناس, اور ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے لیے نشانی ہو اور ہماری طرف سے رحمت ہو. جو اللہ کا یہ ارادہ ہے اللہ کر چکا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی. اور اس مضمون کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران میں بھی پیچھے گزر چکا ہے. تو پھر وہ حمل ٹھہر گیا. جب حمل ٹھہر گیا تو ظاہر وقت گزرتا گیا, پھر حمل بڑھتا گیا. تو وہ پھر جب حمل آخری شدت زہ جسے کہتے ہیں حمل, یعنی حمل کی تکلیف میں اب وہاں سے نکلی اور باہر ایک کھجور کے درخت کے قریب لے گئی, اور کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا, کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہوتی, کوئی مجھے پہچانتا نہ ہوتا. تو وہاں نیچے سے آواز آئی فرشتے کی کہ آپ اس ٹہنی کو اپنی طرف سے کھینچیے. ٹھیک ہے, تو اوپر سے جو ہے نا وہ کھجوریں گریں گی, یعنی تازہ کھجوریں گریں گی. تو ایسا ہی ہوا, تازہ کھجوریں گریں اور نیچے پانی نکلا. فکلوا واشربوا وقروا عینا, کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ ہوا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو کھجور کا درخت تھا وہ سوکھا تھا, تو آپ نے اس کو ایسے ہی ہلایا تو اوپر سے یعنی کہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اس میں سے جو تر کھجوریں آنے لگی, اور آپ نے کھائی اور آپ کو تھوڑی سی تسلی ہوگی. فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو اگر بات کرے نا تم سے کہ بچہ کہاں سے آیا ہے,
تو تم نے کہنا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے بات کوئی نہیں کرنی ہے۔ تو آپ غالباً 3 دن آپ رہیں، پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ قافلے اپنے قبیلے کی طرف چلی جائیں۔ بچی کو لے کے جب قبیلے کی طرف گئیں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو قبیلے والوں کا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، کس طرح کا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ ہارون کی بہن، یعنی یہ ایک محاورہ تھا کہ جس طرح ہارون علیہ السلام نیک اور پارسا تھے تو اس طرح کی تھی، تو تیرا باپ بھی اس طرح نہیں تھا، تیری ماں باغیہ نہیں تھی، تو کیا کر کے آ گئی ہے، بغیر شادی کے بچہ لے کے آ گئی ہے۔ فاشارت الیہ، تو انہوں نے پھر بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے کہا کہ اس بچے سے ہم کیسے بات کریں گے، یہ پنگوڑے میں ہے۔ قال انی عبداللہ، پنگوڑے میں بچہ جو بات کرنے لگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں میں رہوں، اور مجھے نماز کی وصیت کی ہے، زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور مجھے والدہ محترمہ کے ساتھ نیکی کی وصیت کی ہے، اور مجھ پر سلامتی جس دن میں پیدا ہوا، جس میں میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ واقعہ اللہ نے پوری تفصیل سے سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذالک عیسیٰ بن مریم، فرمایا یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہو، کیونکہ پھر عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں۔ اللہ نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، تو اللہ بے شک اللہ میرا رب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور تمہارا رب ہے، تو اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، تو اللہ فرماتا قیامت کے دن وہ دیکھیں گے ظالم جنہوں نے یہ چیزیں گھڑ لی ہیں۔ اگلا جو رکوع وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ سچے نبی تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ تم کیا کس کی بات کرتے ہو، نہ جو سنتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کام آ سکتے ہیں، ابو جی کیا کر رہے ہو؟ ابو جی یعنی آپ کے چچا تھے آزر، تو آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سیدھے راستے پر آئیں، تو شیطان کی پیروی مت کریں، تو نہیں تو تمہیں عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا، اس سے بچ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم ہمارے خداؤں سے بے رغبتی اختیار کرتے ہو، دوری اختیار کرتے ہو؟ اگر تم ان چیزوں سے نہیں بدلے تو ہم تمہیں ماریں گے، رجم کریں گے، اور ہم تمہیں یہاں سے دیس نکالا کر دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں تمہارے لیے بخشش کرتا رہوں گا کہ اللہ تمہیں بخشے، اور میں کوشش کروں گا کہ تمہیں جو ہے وہ سیدھے راستے پر لاؤں۔ پھر بعد میں انہوں نے پھر بخشش کی دعا مانگنا چھوڑ دی، کیونکہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ سورۃ توبہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ آپ کے چچا تھے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ابراہیم کو پھر اسحاق دیا، یعقوب دیا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا فرمائی، اور وہ سچے نبی تھے۔ تو محنت کی ابراہیم علیہ السلام نے، کوشش کی اور قربانیاں دی، اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی۔ اگلا جو رکوع ہے وہ کافی سارے انبیاء علیہ السلام کی شان میں یہ رکوع ہے۔ اللہ نے ان کو مخلص نبی بنایا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت ہارون کا ذکر ہے، نبی بنایا ان کو، پھر اسماعیل کو صادق الوعد کہا، وہ بھی نبی، وہ نبی وہ کان یامر اہل بالصلاۃ، وہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ نے نبی کی شان یہاں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ فخلف من بعد من خلف، پھر ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے پھر ان کی نبیوں کی صحیح پیروی نہیں کی، نماز کو ضائع شروع کر دیا، اپنے خواہشات کے پیچھے چڑھے، اور وہ جہنم میں جا کے پہنچے۔ ہاں جنہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، وہ تو جنت میں پہنچیں گے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنت ایسی ہے جس میں کوئی انہوں نے بری بات نہیں سننی، ان کے لیے صبح و شام بہترین رزق ہے، جنت کو ہم نے ان کا وارث بنا دیا ہے۔ تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا جو نبیوں کی پھر کیا کرتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں اور ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ اگلا جو رکوع ہے وہ خاص طور پر قیامت اور جہنم سے متعلق ہے، اٹھنے، مر کے اٹھنے کے بعد۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَأُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا پھر میں زندہ ہو کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی مرنے کے بعد اٹھوں گا ایسا۔ تو یعنی جن لوگوں نے
اٹھنے کا انکار کیا، اس کی وضاحت اللہ نے فرمایا اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں کہ انا خلقناہ من قبل، جب ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا، ولم یک شیء، کچھ بھی نہیں تھا. اب تو انسان ہے، اس کی ہڈیاں ہوں گی نا. اب کہتا ہے میں ہڈیوں سے کیسے اٹھوں گا، تیرے ہڈیاں تو ہے نا، کچھ تو ہے نا. جب تو کچھ نہیں تھا ہم نے تمہیں بنا لیا، تو اب دوبارہ بنانے میں ہمیں کوئی مشکل ہے؟ نہیں کوئی مشکل. تو ربی کا، آپ کے رب کی قسم، ضرور ہم انہیں جمع کریں گے، ان کو اور شیطانوں کو، اور یہ جہنم میں اوندھے منہ پڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم ہر ایک کو ثم لننزعن من کل شیعۃ، ہم ان کو الگ کریں گے ہر ان کے گروہ سے، کہ کون ہے جو خدا پر زیادہ جو ہے وہ انکاری تھا. یہاں کل شیعۃ یعنی گروہ، شیعوں سے مراد کیا ہے؟ گروہ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہم ان کو وہاں پہنچائیں گے، اور ہر ایک جو ہے وہ وہاں سے جہنم کے اوپر سے گزرے گا. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو پرہیزگار ہیں، اور ظالموں کو جہنم میں ہم چھوڑیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں واضح، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، تو کہ دو فریقوں میں سے بہتر مقام کس کا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا. جو تم فروق المن کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کون ہے جو گمراہی میں ہے اور رحمان نے ان کے لیے اس گمراہی کو بڑھا دیا. جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور قیامت کو، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ، تو عنقریب وہ جان جائیں گے کہ کس کا برا ٹھکانہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا دو فریقوں میں سے کس کا اچھا ٹھکانہ ہے، کس کا برا ٹھکانہ ہے، قیامت کے دن یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس کا اچھا ٹھکانہ ہے. اور وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت والے اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھائے گا. والباقیات الصالحات خیر، اور جو نیک چیزیں ہیں، نیک اعمال ہیں، اللہ کے قریب بہت اس کا ثواب ہے، اور وہ ہمیشہ رہیں گی. یہ تو مومنوں کے. افرائیت الذی کفر بآیاتنا، آپ نے دیکھا نہیں ان کافروں کو جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وقال لأوتین مالا وولدا، وہ کہتے ہیں لأوتین مالا وولدا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں دیا جائے گا، مال بھی دیا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھے تو اولاد بھی جائے گی، دی جائے گی. اطلع الغیب، کیا ان کو غیب کا پتہ ہے کہ اللہ انہیں مال دے گا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا انہوں نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ اگر بالفرض اٹھیں گی، جیسے ہم نے کل سورہ کہف میں بھی پڑھا، کافر نے کہا تھا کہ میں اگر دوبارہ اٹھایا بھی جاؤں گا تو مجھے وہاں اس سے زیادہ باغات ملیں گے. تو اللہ فرمایا کیا انہیں غیب کا علم ہے، یا کہ اللہ نے ان سے کوئی عہد کیا ہے؟ ایسا تو نہیں. کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز ایسا نہیں. کلا ہرگز، سنکتب ہم لکھ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، پھر ان کو بھی عذاب میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سختی کا معاملہ فرمایا کہ یہ سارا جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو بھیجا کافروں پر تعظم عزا، ان کو اور مضبوط کر رہے تھے سرکشی پر. فلا تعجل علیہم، آپ جلدی نہ کریں ان پر. انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں آخرت کی، عذاب کی ان کے لیے. یوم نحشر المتقین الرحمن وفدا، پرہیزگار جب آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں تو سواریوں پہ آئیں گے، یہ ان کی عزت ہوگی. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرم کو ہم ہانک کے لائیں گے. یعنی دو بڑا فرق ہے کہ مومن جب قیامت میں آئیں گے سواریوں پہ آئیں گے، عزت احترام کے ساتھ آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو مجرم ہیں ان کو جہنم کی طرف ہانک کے لایا جائے گا. پیچھے سے بھی ڈنڈے پڑیں گے، آگے سے بھی ڈنڈے پڑیں گے. لا یملکون الشفاعۃ، وہ کسی سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، ہاں جن کو اللہ عزت دے گا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان کافروں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے. لقد جئتم شیئا ادا، کتنی بری بات کرتے ہو تم. تکاد السماوات یتفطرن منہ، اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے، زمین اس سے شک ہو جائے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ سے ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، خدا کے لیے تم اولاد کا دعویٰ کرتے ہو، کتنی بڑی بات ہے. وما ينبغي للرحمن ولدا، خدا کے لیے مناسب ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو. ان کل من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین آسمان ہے وہ اس کے بندے ہیں سارے، اس کی مخلوق ہے. لقد احصاهم وعدهم عدا، تو ہم نے ان کے لیے ہر چیز گن کے رکھی ہے.
वकुल्लुहुम आति यौमल क़ियामत फर्दा, हम सबको फिर क़यामत के दिन अकेला अकेला लाएंगे। हाँ, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान वाले नेक अमल करते हैं, सयजअल लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह उनके लिए दूसरों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। जो नेक लोग हैं ना, अल्लाह उनके दिलों में दूसरों की मोहब्बत डालेगा, यानी नेकों की मोहब्बत डालेगा दूसरों के। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल को बुलाता है कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। और फिर जिब्राइल आसमान वालों को बताता है कि अल्लाह फलां से मोहब्बत कर रहा है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में, जो दुनिया में बसते हैं उनके दिलों में डाल दी जाती है। नेक लोग जो है उनसे हम मोहब्बत करते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी समझो कि 1100 साल गुजर चुके हैं तो अल्लाह को प्यारे हुए, लेकिन मुसलमान उनको याद करते हैं, इसाले सवाब करते हैं। अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है। इस तरह जितने भी औलिया कराम हैं, तो क्योंकि वो अल्लाह की याद में वक्त गुजारते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह उनसे राजी होता है, तो उनकी मोहब्बत अल्लाह मुसलमानों के दिलों में डाल देता है। ये इस आयत में भी है कि फिर उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में रहमान डाल देता है। फ़इन्नमा यस्सरना बिलिसानिक, तो हम आसानी कर देते हैं उनके लिए आपकी ज़बान पर, ताकि आप उनकी खुशखबरी दें परहेजगारों को और डराएं उन कौम को जो सरकश हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कौमें जिनको हमने इससे पहले हलाक कर दिया है, तो आप नहीं देखते उनका कोई निशान, ना उनको क्या था पता। तो अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अजाब से बचाए, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। सूरह ताहा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अनज़लना अलैका कुरान लितश्का, हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप तंगी महसूस करें या आप जो है वो परेशान हो जाएं, मुशक्कत में पड़ जाए, नहीं। इल्ला तज़किरतन, ये नसीहत है उसके लिए जो डरे। आपने बताना है बस, ये मतलब अल्लाह फरमाता है कि आप इस बात में ना है कि हर बंदे को जाके सिखाना है, बताना है, समझाना है, तो अपने आप को इतना तंग ना करें, आपने तबलीग कर दी बस ठीक है। ये तंजीरुन नाज़िल शुदा है मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला, जिसने ज़मीन को पैदा किया, जिसने आसमानों को बुलंद किया। अर्रहमान अल अर्श इस्तवा, जो रहमान है, तो ये उसके लिए ज़मीन आसमान उसके लिए, तहत सराब उसके लिए। तो आप जो है वो आहिस्ता बात करें, आप ऊंची बात करें, वो अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को जानता है। अब यहाँ से आयत नंबर 9 से लेकर तकरीबन आगे 2-3 रुकू जो है ना, 4 रुकू तकरीबन, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में और बनी इसराइल के बारे में है। तो ये सूरत ताहा में बहुत ज्यादा जिक्र जो है ना, वो यूं समझो कि 8 रुकू में से 5 रुकू जो है ना वो मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र में है सूरत ताहा में। पहला जिक्र जो मूसा अलैहिस्सलाम के, वो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम जब हम आगे पढ़ेंगे, पीछे भी शायद हमने पढ़ा नहीं, आगे सूरह कसस से आगे आएगी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को कत्ल किया, तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो आप वहां से निकल गए, मदाइन की तरफ चले गए। वहाँ नबी थे, तो उन्होंने फिर अपनी बेटी से उनकी शादी कराई, 10 साल वहां रहे। वहां से फिर मिस्र की तरफ आने लगे। तो अब मिस्र की तरफ जब आने लगे तो वहां का ये वाक्य है कि वह हल आता कि हदीस मूसा, कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात आपको पहुंची जब उन्होंने आग देखी और अपनी घरवाली को कहा कि आप यहाँ ठहरे, मैं जरा चिंगारी लेके आता हूँ, शायद रास्ता देखने में आसानी हो, क्योंकि वो मेन रास्ते से नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ एक बंदे को मार के गए थे, तो वापस आना जरा खतरनाक था, तो दरमियाने रास्ते से आ रहे थे। तो जो असल में वो एक दरख्त था, फलम आता है नूदिया, जब वो उस रोशनी के पास करीब आए तो उन्हें निदा दी गई कि इन्नी अना रब्बुका, वो दरख्त था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते उतार किया ये ना ले, तुम वादी मुकद्दस में तो आ गए। वो वादी मुकद्दस तोवा की थी, तो हमने आपको जो है वो चुन लिया है, लिहाजा आप गौर से सुनिए और आपकी तरफ वही की जाती है। इन्ननी अनल्लाह, मैं खुदा हूँ, ठीक है। अब मेरी इबादत करो और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, उन्हें इस चीज़ का जिक्र हुआ। तो वहाँ यानी अल्लाह ने एक अपना समझो कि एक रोशनी या मजहर वहाँ अल्लाह तबारक व तआला का, कि वहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो ये वाक़या वहाँ हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आगे एक और बात का जिक्र फरमाया। ये अच्छा, ये वाक़या जो हुआ
اس سے اب یہ جو اگلا جو آیت ہے وہ اس سے پہلے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بکریاں چرا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس یہ عصا ہے، میں اس کا ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں اور بڑے تھوڑے کام کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ذرا پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عصا کو پھینکا، عصا یعنی لاٹھی، تو وہ اژدہا بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑے اور ڈرے نہیں۔ جب اس کو پکڑا تو دوبارہ وہی لاٹھی بن گئی۔ تو اللہ نے پہلے پریکٹس کرا دی، پریکٹس کرائی کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی بنے گی آگے چل کے، اور ہم لنوریک من آیات الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو یہ بڑی نشانی دکھانے جا رہے ہیں۔ اور دوسری نشانی کیا کہ وَأَدْمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا جو ہاتھ ہے نا اپنے بغل میں ڈالیے اور اس کو نکالیے تو یہ بالکل چمکتا ہوا نکلے گا بغیر بیماری کے۔ یہ نشانیاں ہیں، تو یہ نشانی اللہ نے دی۔ پھر فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کے پاس جائیں، اس نے سرکشی کی ہے۔ تو پہلا والا واقعہ بعد کا، یہ پہلے کا ہے۔ تو اب جانے لگے تو پھر وہ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، جانے سے پہلے پھر یہ اگلا رکوع اسی پہ ہے، جانے سے پہلے کا یہ جو رکوع ہے نمبر 2۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے سے پہلے کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب حکم دیا کہ آپ جائیں تو عرض کیا رسول اللہ میری زبان، رب اشرح لی صدری، میرے دل کو کھول دے، میرے لیے آسانی کر دے، میری زبان میں جو لکنت ہے وہ دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سنیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کی لکنت زبان میں اس طرح تھی کہ بچپن میں جب آپ فرعون کی تربیت میں تھے، اور یہ بھی واقعہ آگے آئے گا سورہ قصص میں کہ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، بچپن آپ کا کہاں گزرا، فرعون کے پاس گزرا، کس طرح گزرا، یہ آگے سورہ قصص میں آئے گا۔ جب آپ فرعون کی تربیت میں تھے تو آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی، تو فرعون نے کہا یہ تو بچہ مجھے کل جو ہے نا خطرناک لگتا ہے۔ تو آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس نے کہا یہ بچہ ہے تو اس پر آپ غصہ کیوں ہوتے؟ اس نے کہا اگر بچہ ہے تو پھر آج امتحان لیتے ہیں، انگارے ایک طرف رکھے اور ایک طرف غالباً کوئی پھول رکھے، تو اگر یہ انگاروں کے پر ہاتھ رکھ لے گا تو بچہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ انگارے کیا ہے، اور اگر پھولوں کی طرف ہاتھ رکھ لے گا تو ہم کہیں گے کہ نہیں یہ کچھ اور چیز ہے۔ تو آپ نے انگاروں پر ہاتھ رکھ کر ایک انگارہ منہ میں رکھا، زبان آپ کی جل گئی جس وجہ سے آپ کی لکنت آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری زبان میں لکنت ہے تو میری بات کو کس طرح سمجھیں گے، لہٰذا یا باری تعالیٰ مجھے وزیر عطا فرما، میرا بھائی جو ہے وہ ہارون کو میرا وزیر عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو آپ کا بھائی جو ہے وزیر دے دیا۔ تو اب یہاں یہ بات ہوئی، پھر آگے اللہ نے اس کو مختصر کر کے پھر آپ کی پیدائش کی طرف لے گیا۔ یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، ہم یاد کی جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس بچے کو آپ نے تابوت میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے دریا میں پھینکنا ہے، اور پھر وہ دریا میں جب پھینکا تو اس کو ہمارا دشمن اور اس بچے کا دشمن وہاں سے اٹھا لیا، اس نے یعنی فرعون نے، ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، ٹھیک ہے۔ پھر تمشی اخت کا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے وہ ساتھ دریا کے ساتھ جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا کہاں ہے، کہاں میرا بھائی کدھر جا رہا ہے اور کون اس کو اٹھا رہا ہے۔ فرجعناک الی امک، پھر ہم نے آپ کو آپ کی ماں کو یہ لٹا دیا۔ پھر ہوا یہ کہ آپ کی بہن جو ہے وہ دیکھتی جا رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا پنگوڑا کہاں جا رہا ہے، آگے انہوں نے دیکھا کہ فرعون والوں نے اٹھا لیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون والے اٹھا کے لے گئے تو آپ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، یہ سورہ قصص میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی دائیا لاؤ جو اس بچے کو دودھ پلائے، تو کسی دائیا کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ ایک عورت ہے، اگر وہ اس کو دودھ پلائے گی تو وہ یہ بچہ پی لے گا، انہوں نے کہا اس کو لاؤ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا، تو وہ پھر جب دودھ پلانے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا سورہ قصص میں کہ ہم آپ کا بیٹا آپ کو واپس کر دیں گے اس انداز میں۔ تو فرعون کے گھر میں پل رہا ہے، فرعون آپ کی والدہ کو تنخواہ دے رہا ہے سارا کچھ یہ اللہ کی۔ تو وہ اس تھوڑا بڑے واقعے کو اللہ نے مختصر کر کے بتایا کہ فرجعناک الی امک، ہم نے آپ کو لوٹایا آپ کی والدہ کی طرف، کئی تقر عین ہوتا کہ آپ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، وہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے یہاں اس چیز کا ذکر فرمایا۔ وقتلت نفسا فنجیناک، پھر آپ نے ایک بندے کو مارا بھی، قتل بھی کر دیا، ہم نے آپ کو پھر اس پریشانی سے بھی نکالا۔ یہ واقعہ بھی سورہ قصص میں آئے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ نے بندے کو کیوں مارا۔ پھر آپ کئی سال مدین میں رہے، پھر آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ باتیں ساری بتائی۔ پھر اب اللہ نے فرمایا
اب کیا کریں، اذهب انت واخوک بآیاتی، تو اب تم اور اپنے بھائی کو لے جاؤ میری آیتیں لے کے، کدھر جاؤ، اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، اور اس سے بات ذرا نرمی سے کرنی ہے تاکہ وہ شاید بات کو مان لے اور وہ ڈر جائے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے بات نرمی کے ساتھ کرنی ہے، یعنی فرعون کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں جب بھی آپ تبلیغ کرنی ہے کوشش کریں کہ نرمی کا معاملہ رکھیں، اگلا بتا سمجھ جائے گا، اگر سختی کریں گے تو شاید انکار ہی کر دیں۔ ان دونوں نے کہا یا باری تعالیٰ وہ تو بڑا سرکش آدمی ہے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے فرعون سے، ظاہر انسان کی طبیعت میں ڈر تو موجود ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لا تخافا، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، تو پریشان نہ ہو۔ تو دونوں پھر فرعون کے پاس گئے، فرعون کو کہا کہ ہاں بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، انہیں عذاب مت دے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھتا تھا، ان سے کام لیتا تھا، انہیں پوری تنخواہ نہیں دیتا تھا، تو بہرحال اس طرح کر لے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہم پر وحی کی گئی ہے کہ جو انکار کرے گا اللہ کا اس پر عذاب ہوگا۔ تو فرعون نے کہا بھی تم جس رب کی بات کرے، فمن ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے، اور ہارون تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس نے کہا جو ہمارا رب وہ ہے آتا کل شیء، ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے نا وہ ہمارا رب ہے، ہر چیز دے کے اس نے ہدایت بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرعون نے کہا پرانی قوموں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اللہ وہ بھولا نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے۔ تو اب فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ تو آگے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بارے میں پورا اگلا جو رکو وہ اس بارے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں ان کو جو ہے وہ اپنی جو معجزہ دکھایا جس سے فرعون ڈر گیا، اور اس کا ذکر پھر آگے سورہ شعراء میں آتا ہے کہ وہ ڈر گیا نا، وہ عصا آپ نے جب چھوڑا نا وہ اژدہا بن گیا، فرعون تو ایک مرتبہ توبہ توبہ کرتے بھاگ گیا، پھر اس نے کہا کہ نہیں اب ہم اس سے مقابلہ کریں گے، یہ جادوگر ہے۔ تو وہ سورہ شورا میں اس کا ابتدائی طور پر اس کا ذکر ہے۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ فرعون نے کہا کہ بھئی اب آپ جو ہے نا وہ جادوگر ہیں، آپ ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی اپنے جادوگروں کو لے آئیں گے اور آپ سے کیا کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ پھر ایک دن مقرر ہوا جو جشن والا دن تھا، سارے لوگوں کو صبح جمع کیا جائے گا اور مقابلہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا۔ پھر وہ ندا دی گئی، یہ آگے پھر سورہ شورا میں ہے، تمام جادوگروں کو بلایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے نا مقابلہ کرنا ہے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ تم میرے قریبی بندے بن جاؤ گے، یہ سورہ شورا میں پھر آگے آ جاتا ہے۔ جب یہ سارا کچھ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں آ گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنا جادو شروع کرو، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے جادو پھیرنا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ابتدا کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ابتدا کرو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، جب انہوں نے رسیاں اور وہ لاٹھیاں پھینکی تو ایسے لگ رہا تھا کہ بہت بڑا جادو ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا ایک پل کے لیے ڈر گئے، کیونکہ آنکھوں کو اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بڑے سانپ گھوم رہے ہیں، بلائیں گھوم رہی ہیں۔ تو قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا آپ مت ڈریں، آپ ان کو اڑا کے رکھ دیں گے، آپ اعلیٰ ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ تو وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ پریشان ہو، آپ کے جو ہاتھ میں نے اس کو آپ ڈال دیں۔ جب انہوں نے وہ عصا پھینکا، إِنَّمَا صَنُعُ كَيْدُ سَاحِرٍ، وہ سارے جادو جو انہوں نے جھوٹے بوٹے بنائے تھے وہ سارا نگل گیا۔ تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ جو جادوگروں نے وہ رسیاں بنا کے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑے اژدھے بنا دیے نا، ان کو جب یہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکی تو وہ اژدھا بن گیا، سب کو نگل گیا، کھا گیا اس کو۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے یہ نبی ہیں۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا جی ہم موسیٰ اور ہارون کے جو رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آؤ، تمہاری یہ دو نمبری ہے، انہ لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، تو تم نے جان بوجھ کے ہروایا ہے اپنے آپ کو تاکہ تمہارے بڑے کی عزت ہو، تم بھی جادوگر ہو، تمہارا بڑا جادوگر یہ ہے۔ فرعون الٹ ہو گیا، اس نے کہا میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا مخالف سمت سے، اور تمہیں درخت پہ لٹکاؤں گا، سولی چڑھاؤں گا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ بڑا غصہ آ گیا، انہوں نے کہا جی تو جو کچھ کرنا ہے کر لے، ہمیں
پتہ چل گیا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ٹھیک ہے، جو تو دنیا میں کرنا چاہتے کر لے، ہم اپنے رب سے دعا کرتے یا اللہ ہمیں بخش دے، اس نے جو ہمیں مجبور کیا اس جادو کرنے پر، تو ہمیں بخش دے، واللہ خیر اب کا، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، اللہ ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو وہ اڑ گئے، پھر انہوں نے کہا جی ہم اسی پر ہی، تو موسیٰ علیہ السلام پر ہی مان لے۔ انہ من یأت رب مجرما فإنہ جہنم، تو وہ رب جو ہے وہ آئے گا، جو بھی مجرم ہوگا اپنے رب کے پاس آئے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ پھر جو نیکوکار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ یہاں اس واقعے کا پھر اختتام پذیر ہوا، اور اگلا جو رکو وہ بھی اسی پر پھر ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے انہیں وحی کی کہ آپ نے رات کے حصے میں اپنی قوم کو نکل کے چلے جانا ہے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ، تمہیں کوئی سمندر کوئی جو ہے نا یعنی کہ خشکی تمہیں کوئی ڈر میں نہ لائے، یعنی آپ یہاں سے نکلے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون ان کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ سورہ شورى میں بھی اس کا ہے، ایک ہے سورۃ شورى اور ایک ہے شعراء۔ تو شعراء جو سورت ہے نا 11 رکوع آگے آئے گی، 19ویں سپارے میں ہے، تو اس میں اس کی مزید ڈیٹیل ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو لے کے نکلے تو صبح فرعون کو پتہ لگ گیا، تو فرعون نے بھی اپنی پولیس والے اکٹھے کر کے فوجی تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو گیا۔ تو فَغَشِيَهُمُ الْيَمُّ مَا غَشِيَهُمْ، تو پھر انہوں نے سمندر نے ان کو ڈھانپ لیا، اور دریا نے، وہ پھر آگے واقعہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے غالباً سورہ یونس میں، ٹھیک ہے، اور کہ وہ کیا آ گیا، موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس، پیچھے فرعون آ گیا، لاٹھی آپ نے ماری تو 12 راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم جو ہے دریا پار کر گئی، فرعون بیچ میں آ گیا اور سمندر کیا ہو گیا، مل گیا، تو اللہ نے ان کو پھر غرق کر دیا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں نجات دے دی دشمن سے، ٹھیک ہے، ہم نے من و سلوہ تم پر اتارا، اور ہم نے کہا کہ نیک پاک چیزیں کھاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا پھر ذکر فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو نکال کے آگے چلے گئے، اور پھر آگے کوہ طور کی طرف آپ چلے گئے، رب کی طرف رب کی بارگاہ میں، تو پیچھے قوم کو ہارون علیہ السلام کے چھوڑ گئے ان کی سرپرستی میں۔ تو وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ، تو ہم نے کہا موسیٰ تم بڑی جلدی آ گئے ہو، تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ اعراف میں کہ 30 آپ نے روزے رکھے، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ 10 اور، تو 40 پورے کر کے آپ وہاں چلے گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا آپ تو ہمارے پاس آئیں، قال ان فإن قد فتنا قومک من بعدک، ہم نے آپ کو آپ تمہارے پاس آ گئے، ہم نے آپ کی قوم کو آپ کے بعد آزمایا ہے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ پیچھے آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں، پیچھے سامری نے آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا۔ سامری ایک جادوگر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے سے واپس آئے، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم کیا تمہارے رب کا تمہارے سے اچھا وعدہ نہیں تھا؟ اور یہ سورہ اعراف میں بھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ تو غصے میں آ کے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ میں نے تمہیں سرپرست بنا کے بھیجا تھا، اور یہ پیچھے انہوں نے جو ہے بچڑے کو خدا بنا لیا، تم کہاں تھے؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو سمجھایا تھا لیکن زیادہ سختی نہیں کی، کیونکہ تم پھر کہہ دیتے کہ بھائی تم نے ان میں اختلاف پیدا کر دیا۔ تو فرمایا کس نے کیا؟ ان کا جی سامری نے کیا ہے۔ بچڑا کیسے بنایا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس جو فرعون والیوں کا جو ہم وہاں رہتے تھے ان سے ہم نے سونا لیا تھا، وہ سونا جمع ہوا تو ہم نے رکھ لیا سامری کے پاس۔ فأخرج له عجلا، سامری نے کیا کیا، اس سے ایک بچڑا بنا دیا، ٹھیک ہے نا، اور بچڑا بنا کے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا خدا ہے، موسیٰ یہاں بھول گئے ہیں، وہ یعنی بچڑا بنا کے انہوں نے سونے کا، اور ان کا یہ تمہارا خدا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سامری سے پوچھا بھی یہ کہ تم نے کیسا کیا؟ اس نے سامری نے کہا کہ بصر تو بما لم یبصروا، میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں نہیں دیکھی، میں نے ایک مٹھی بھر ایک زمین سے مٹی اٹھا لی،
मिन असर रसूल, पैगम्बर रसूल यानी जिब्राइल के पाँव की मिट्टी मैंने उठा ली। वो जब दरिया से गुजर रहे थे बीच में, यानी कि जो 12 रास्ते बन गए थे, तो वह जिब्राइल भी बनी इसराइल की इमदाद के लिए आ गया था। तो वो जिस सवारी पर जिब्राइल थे, तो जहाँ जिब्राइल की सवारी पाँव रखती थी, तो वहां से जो है वो सब्जा उगाता था। तो सामरी जादूगर था, तेज था, इसने देख लिया कि ये आम बंदा नहीं है, ये कोई जिब्राइल है या कोई इस तरह। तो वहां से उसने मट्टी उठा ली। वो मट्टी उठा के जब इसने वो सोने का बछड़ा बना दिया, उसके बीच में डाल दी। तो हवा चलती थी तो पूरी एक एक समा बन जाता था, इस तरह की कोई आवाज आती थी, तो वो कहता था ये हमारा खुदा है। तो वो कहता मैंने वो मट्टी उठा ली थी, तो वो फिर मैंने इसमें डाल दी। तो सामरी की इस फेल से वो उन्होंने शिरक करना शुरू कर दिया, उस बछड़े को खुदा बना लिया। मूसा अलैहि सलाम को बहुत बड़ा गुस्सा हुआ कि मैं तुम्हें रब की दावत देता हूँ, तुम इस बछड़े को खुदा बना लिया। काल फदब फ़इन्न लक फिल हयात अन तक़ूला मिसास, सामरी तूने तो शिरक कर दिया ना, अब दफा हो जा। पूरी जिंदगी अब तू ये कहेगा कि मुझे कोई छुए ना, मुझे कोई छुए ना। तो ये आपको मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि ये तेरे साथ होगा। तो अब हुआ क्या है कि जो भी सामरी से हाथ मिलाता, उसको भी बुखार हो जाता और सामरी को भी बुखार हो जाता। तो 2-4 बंदों के साथ ऐसा हुआ, तो सामरी भी उस मुआशरे से कट गया, क्योंकि मुआशरे में रहना है, हाथ मिलाना है, कोई टच हो जाना है, बीवी के साथ रहना है, बच्चों के साथ टच हो जाना है, तो फिर दोनों को बुखार चढ़ जाना है, और खतरनाक बुखार। वहां से फिर निकल गया सामरी और फिर जंगलों में जाके मर गया। और फिर सामरी को आपने फरमाया कि देख ले, जिस बछड़े को तूने खुदा बनाया है ना, हम तेरे सामने इसको हम आग में डालेंगे। खुदा तो एक है, इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वो खुदा जिसका कोई दूसरा माबूद ही नहीं है, तुमने ये क्या कर दिया। तो फिर ये चीजें इसकी वजाहत फिर अल्लाह ने यहाँ फरमा दी। ये सामरी की वजह से काफी सारे लोग क्या हो गए, मुशरिक हुए, फिर तौबा की, इस्तिग़फ़ार पड़ा, मूसा अलैहि सलाम ने उसको जला दिया। तो ये इस रुकू में सारा इसका जिक्र है। फिर अगला जो रुकू है उसमें फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी जो दुनिया में अल्लाह की तख्लीक है उसके बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया है कि आपसे पहाड़ के बारे में पूछते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ों के बारे में पूछते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहाड़ ज़मीन में और ज़मीन को फैलाया, ठीक है, और अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत है, उन चीज़ों का जिक्र फिर इस दूसरे रुकू में अल्लाह ने फरमाया। तीसरा जो अगला जो रुकू है उसमें फिर आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का जिक्र हुई। और इस रुकू से आगे ऊपर जो एक आयत है, मशहूर आयत, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आपने अपने रब से दुआ करनी है कि हमें इल्म में इजाफा फरमा। आदम अलैहिस्सलाम, जब हमने कहा फरिश्तों से कि तुम आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। और हमने कहा कि ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, कहीं तुम्हें जन्नत से ना निकाले ये बदबख्त, ठीक है। तो तुम्हें इसमें जन्नत में ना भूख लगेगी, ना बेपर्दगी होगी, ना तुम्हें प्यास लगेगी, ना तुम्हें धूप लगेगी। तो शैतान के वसवस से बचना है, ठीक है। तो ये अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया। काल या आदम, शैतान आ गया, उसने कहा ए आदम, मैं तुम्हें बताऊं, एक ऐसा दरख्त है, उससे खाओगे ना तो हमेशा बादशाह ही रहोगे, कभी यहाँ से निकाले नहीं जाओगे। तो शैतान की बातों में आ गए, तो उन्होंने फिर वहां से खा लिया। अल्लाह ने फरमाया हमने लिबास भी उनसे छीन लिया और सारा कुछ हमने उनको निकाल लिया। आदम ने अपने रब की जो है वो नाफरमानी की, तो फिर अल्लाह से वो माफी मांगता रहा, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया तुम अब जमीन में उतरो, तो अल्लाह ने उनको जमीन में उतार दिया। और इसकी वजाहत जो है वो सूरह बकरा के गालिबन चौथे रुकू में भी इसकी वजाहत आ गई है। अगली जो आयत है, वमन आरद अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, फ़इन लहु मईशतन दनका, तो उसकी हम जो है मईशत तंग कर देंगे, उसकी रोजी। अल्लाह फरमाता जो जिक्र से दूर जाएगा उसकी रोजी हम तंग कर देंगे। व नहशुरु यौमल क़ियामत आमा, और क़यामत के दिन उसको हम अंधा उठाएंगे। जो अल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र से एराज करना, सबसे बड़ा जिक्र किया अल्लाह का नमाज, जो नमाज से एराज करेगा उसकी तो रोजी तंग कर देंगे, ये अल्लाह फरमाता है। काल रब लिम हशरतनी आमा, क़यामत के दिनों कहेगा या बारी ताला तूने मुझे अंधा उठाया है, वक़द कुन्तु बसीरा, दुनिया में तो मैं देखता था। काल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीता, अल्लाह फरमाता है हाँ, दुनिया में तो देखता था, अब तो अंधा है, इसलिए कि हमारी आयतें तेरे पास आए तो उसको भुला बैठा। आज तुझे भुलाया गया है क्योंकि तूने आयतों का इनकार किया। इसी तरह हम सिला देते हैं उनको जो हद से बढ़ जाते हैं, जो आयतों पर ईमान नहीं लाते, और उनके लिए सख्त अजाब है।
تو یہاں پھر ان کے بارے میں بتایا گیا جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ طہ کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر اللہ نے ایک تقدیر لکھ کے مقرر نہ کی ہوتی تو ان کا کام ہو چکا ہوتا، جو بھی مجرم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ ان کو اس طرح عذاب ہوگا، ان کو اس طرح عذاب ہوگا۔ فَاصْبِرْ، آپ نے کیا کرنا ہے بابو؟ صبر کرنا ہے۔ جو کہتے ہیں، جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں نا، اگر ہم نے تقدیر میں نہ لکھا ہوتا تو ہم اس کو ابھی اڑا دیتے۔ آپ کیا کریں؟ صبر کریں، اللہ کی حمد کریں، آپ نماز پڑھیں قبل طلوع الشمس، یعنی تسبیح کریں۔ تسبیح سے مراد نماز طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے، رات کے حصوں میں، صبح و شام، تاکہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو۔ ان کے مال و اسباب کی طرف آپ نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے۔ آپ کیا کریں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام بھلا کس کا ہے؟ پرہیزگاروں کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخر میں یہ بتایا، وقال ان کا لولا یاتینا بآیۃ من ربی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیوں اللہ کی نشانی میں سے کوئی نشانی نہیں آتی۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، آپ انہیں کہیں پہلی نشانی آئی نہیں جس کا تم انکار کر رہے ہو۔ ولو ان اہلکناہم بعذاب من قبل ہی، اگر ہم ان کو اگر ان کو ہلاک کرتے اس سے پہلے، لقالوا، کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ان کو عذاب بھیجتے تو کہتے یا اللہ تو رسول بھیجتا، ہم اس کی پیروی کرتے، تو رسول تو نے بھیجے نہیں، تو نے ہمیں جو کیا کر دیا؟ عذاب دے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں رسول کی طرف بھیجا، رسول ہم نے بھیجے تمہاری طرف، تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم عذاب سے بچو۔ فَنَتَّبِعْ آیَاتِکَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ وَنَخْزَىٰ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، امام اگر یہ نہیں مانتے آپ کہیں کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب جان جاؤ گے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت والا ہے۔ اس رکوع میں اللہ نے ایک تو تقدیر کے بارے میں بیان فرمایا، دوسرا یہ کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، تیسرا یہ کہ آپ نے خود بھی نماز پڑھنی ہے، اس پر جو ہے وہ دوام اختیار کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے بارے میں آپ نے کہتے رہنا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ تحریم میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہیں کہ ہر انسان سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، گھر کا جو بڑا فرد ہے اس کے نیچے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے ہم خود بھی نماز پڑھیں، نماز ثابت قدمی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ، اور اپنے زیر پرست جتنے بھی افراد ہیں ان کو بھی نماز کا حکم دے، عدل کا، انصاف کا، نیکی کا، بھلائی کا۔ یہی چیزیں ہمیں آخرت میں کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔